السلام علیکم۔ آج کے کلاس میں ہم لوگ تھائرائیڈ گلینڈ، اس سے خارج ہونے والے ہارمون اور تھائروکسین کے فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھائرائیڈ گلینڈ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ گڈ، تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون۔ انسانی جسم میں بہت ساری اینڈوکرائن گلینڈ پائی جاتی ہیں، جن میں تھائرائیڈ گلینڈ سب سے بڑی ہوتی ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ سب سے بڑی اینڈوکرائن گلینڈ ہے انسانی جسم میں، جس کا وزن نارملی ایک ایڈلٹ مین میں یعنی بالغ انسان میں 25 سے 40 گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ لوکیشن آف تھائرائیڈ گلینڈ۔ تھائرائیڈ گلٹی گلے کے اوپری حصے میں نرخرا یا لیرنگس کہا جاتا ہے، یا وائس باکس کہا جاتا ہے، یا ایڈمس ایپل کہا جاتا ہے، اس کے نیچے اور سانس کی نلی کے دونوں جانب واقع ہوتی ہے، اور تھائرائیڈ گلینڈ کا شیپ بٹر فلائی کے جیسا ہوتا ہے۔ اسٹرکچر آف تھائرائیڈ گلینڈ۔ تھائرائیڈ گلٹی سرخ یا گلابی رنگ کی ایک اینڈوکرائن گلینڈ ہے جو 2 ٹکڑوں یعنی لوبس میں بٹی ہوتی ہیں۔ اس کے دونوں ٹکڑے آپس میں ایک پتلا بافتی حصہ کے ذریعہ جڑا رہتا ہے۔ اس پتلا بافتی حصہ کو استھمس کہا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ کا ہر لوب بہت سارے فولیکل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں، فولیکولر سیلز اور پیرا فولیکولر سیلز۔ فولیکولر سیلز جو کیوبیکل شیپ کے ہوتے ہیں، اس سے 2 ہارمونز خارج ہوتے ہیں، تھائروکسین اور ٹرائی آئیڈو تھائرونین، جبکہ پیرا فولیکولر سیل سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے، کیلسیٹونین، یا اسے تھائرو کیلسیٹونین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں صرف تھائروکسین کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ یہی کلاس 10 کے سلیبس میں ہے۔ تھائروکسین کو T4 یا ٹیٹرا آئیڈو تھائرونین بھی کہا جاتا ہے۔ تھائروکسین کیمیائی طور پر ایک پروٹین ہارمون ہے، اس میں 65% آیوڈین ہوتا ہے۔ تھائروکسین کو کیلوری جینک ہارمون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم میں آکسیجن کی داخلے کی مقدار کو بڑھا کر میٹابولزم کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے، جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور BMR یعنی بیسل میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا فنکشن ہے ایفیکٹ آن گروتھ۔ تھائروکسین جسم کی ہڈیوں، عضلات یعنی مسلز، جنسی اعضاء اور خاص طور پر نظام اعصاب کی بالغگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ایفیکٹ آن میٹابولزم۔ تھائروکسین بلڈ میں شوگر لیول کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہارمون RBC کی پیدائش اور نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ تھائروکسین ہضمی نلی میں ہضم شدہ غذائی مادوں کے جذب ہونے کے عمل اور ہضمی رسوں کے اخراج کو تیز کر دیتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے آکسیجن کا یوٹیلائزیشن یعنی استعمال بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارمیشن ہوتی ہے اور ریٹ آف ریسپیریشن انکریز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تھائروکسین کے فنکشن کو پڑھنے کے بعد آپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ یہ تھائرائیڈ گلٹی سے نکلنے والی ہارمون تھائروکسین جسم کے تقریباً تمام اہم کاموں کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر اس میں ذرا سی کمی یعنی ہائپو سیکریشن ہو جائے یا زیادتی ہائپر سیکریشن ہو جائے تو ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ اسٹے سیف اینڈ ہیلدی۔ اللہ حافظ۔